السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ معزز سامعین کرام، قرآنی واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ واقعہ ہے اصحاب مدین کا یا پھر قوم شعیب کا۔ قرآن حکیم کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، انہی میں سے ایک پیغمبر کا ذکر آپ کو ملے گا، شعیب علیہ السلام کا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اصحاب مدین کی طرف یا پھر اصحاب الایکہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور شعیب علیہ السلام کی اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بھیانک انداز میں، بہت ہی دردناک طریقے سے اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ ہلاکت کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھے، پہلے اسباب آپ جان لیں، اس کے بعد عذاب کی کیفیت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس قوم کا پہلا جرم یہ تھا، پہلا سبب یہ تھا ان کی ہلاکت کا کہ یہ قوم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود حقیقی نہیں ہے۔ قوم کے لوگ ایک درخت تھا جسے ایکا کہتے تھے، اس درخت کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ غلط ہے، یہ شرکیہ کام ہے، اس کام سے باز آ جاؤ، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں۔ اس قوم کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بے ایمان قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اے میری قوم کے لوگوں بے ایمانی مت کرو، ڈنڈی مت مارو۔ اس قوم کا جرم یہ تھا کہ اس قوم کے پاس اگر کوئی شخص اپنا اناج یا غلہ ان کے پاس بطور امانت رکھتا تھا، جب لینے کی باری ہوتی تھی تو آج کے زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 کلو کا ان کے پاس پیمانہ ہوتا تھا، اس سے لے لیتے تھے، اور جب دینے کی باری ہوتی تھی تو 5 کلو 7 کلو کے پیمانے سے دیتے تھے۔ آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو شکر لینا ہے، آپ نے شکر کا 1 کلو کا پیسہ آپ نے دیا، اب سامنے والا بے ایمانی کر رہا ہے اور آپ کو 1 کلو کے بجائے اس میں سے 100 گرام 50 گرام اس میں سے ڈنڈی مار رہا ہے۔ قوم شعیب کا یہ جرم تھا، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ قوم شعیب نے انبیاء علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا۔ انہوں نے کہا، اے شعیب اصلاتک تأمرک، اے شعیب تم نمازیں پڑھ رہے ہو، کیا تمہاری نماز اس بات سے ہمیں روک رہی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی، قوم سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ کہنے لگے، یا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو، یہ کون سا دین لے کر کے چلے آئے ہو؟ آج ہمارے سماج کا بھی المیہ ایسا ہے بھائی۔ آج اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے، کسی کو اللہ نے تھوڑا بہت دے دیا ہے، ایک عالم دین منبر رسول سے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، دین کی باتیں اسے کوئی سمجھاتا ہے، کوئی بتاتا ہے بھائی یہ سود بیاض ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، ایسا مت کرو، ایسا بزنس مت کرو، کہتا ہے بھائی تمہاری باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قوم شعیب نے کہا، شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، تمہاری بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ بہرحال بیتما ایسا ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے ہیں، اور بالآخر قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اب تو ہی فیصلہ کر دے ہم میں سے حق پر کون ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اللہ تو ہی فیصلہ کر دے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انبیاء علیہ السلام مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، قوم کے اوپر عذاب نازل ہونے کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے، اللہ نے قوم شعیب کے اوپر سخت قسم کی گرمی کو اللہ نے مسلط کر دیا، سخت قسم کی گرمی مسلط کر دی گئی، اور کچھ دن گزرنے کے بعد قوم گرمی کے مارے پریشان تھی، ان کا برا حال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان کے اندر ایک بدلی بھیجی، اس بدلی کے اندر تھوڑا ٹھنڈک پن تھا، اس بدلی کے اندر سایہ تھا۔ قوم کا ایک شخص نکلتا ہے، میدان کے اندر آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بدلی ہے، بدلی کے اندر سایہ ہے، اس کے اندر ٹھنڈک ہے۔ ایک شخص وہاں آتا ہے، پوری قوم گرمی سے پریشان تھی، اس نے قوم کے لوگوں کو آواز دیا، آ جاؤ آ جاؤ، اس بدلی کے نیچے بڑا ٹھنڈک ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر قوم کے سارے لوگ، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے مرد عورت جتنے ہو سکتے تھے، سب اس بدلی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہوتا ہے، زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہوتا ہے، اور آسمان کو بدلی کو حکم دیا جاتا ہے، آسمان سے آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں، اور اس بدلی کے اندر بھیانک قسم کی چیخنے چلانے کی آوازیں تھی۔ زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہوا، آسمان سے آگ کے انگارے برسے، چیخو پکار اور ڈراؤنی قسم کی آوازیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دی تھی، اور
اس طریقے سے پوری کی پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ابھی قوم شعیب کا، ان کے جرائم کیا تھے؟ 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا، وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا، بے ایمانی کرنا۔ اب ناپ تول میں کمی کرنے کا جو معنی ہے بھائی، اس کی حقیقت میں دراصل ایک چیز داخل ہے کہ کسی کے حق کو مارنا۔ گویا کہ ان کا جرم یہ تھا، ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ وہ دوسروں کے حقوق کو کھاتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آج یہ جرم ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک شکل اپنے سامنے آپ رکھیں۔ دوسروں کے حقوق کھانے کی ایک شکل ہمارے یہاں پائی جاتی ہے بھائی، بہنوں کی وراثت کھانے کا۔ باپ کے انتقال کے بعد وراثت کے اندر بھائیوں کا اگر حصہ ہے، بیٹوں کا حصہ ہے، تو اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ باپ کے انتقال کے بعد اگر آپ کا حصہ ہے تو آپ کی بہن کا بھی حصہ ہے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے، آج ہندوستانی سطح پر 95% نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد ایسی ملے گی جو وراثت آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بہن کو فوٹی کوڑی نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے قوم شعیب والا جرم ہم بھی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی مار ہمارے اوپر بھی نازل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔